اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں آئی سٹوریز حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، یقیناً آپ میں سے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ سانپ اور مور کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کیوں نکالا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے دخل کیوں کیا، جنت میں سے نکلنے کے پیچھے ان کی کیا وجہ تھی۔ آج آپ کو مکمل طور پر اس سے آگاہی دیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویور سے التماس ہے، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرتے ہوئے اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ کو ہماری ہر نئی اپڈیٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں گی۔ خواتین و حضرات، سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکالا گیا تھا۔ جنت میں ہر آسائش موجود تھی، پر حضرت آدم خوش نہیں تھے، مگر تنہا رہتے تھے اور اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کی اداسی دیکھی نہیں گئی۔ پھر خدا نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ خدا نے انہیں ایک خاص پھل کے قریب جانے سے منع فرمایا اور کہا کہ اگر تم نے اسے کھایا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے۔ وہ جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا، مجھے بھی جنت لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ خدا نے ہمیں منع کیا ہے۔ شیطان نے جذباتی واسطے دینا شروع کر دیے۔ پھر سانپ نے اسے کہا، تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں جا کر اگل دے گا۔ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی۔ اس کے پاؤں بھی تھے اور مور جیسا اب ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کے پاؤں نہایت دلکش تھے۔ بس مور نے جنت جا کر سانپ کو اگل دیا۔ شیطان جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا سے ملا، انہیں اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت آدم نے انہیں کہا، ہمیں خدا نے منع فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت آدم سو رہے تھے، شیطان حضرت حوا کے پاس گیا اور انہیں پھر سے اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت حوا بالآخر اس درخت کی طرف چلی گئی اور وہ پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو اصرار کر کے انہیں بھی وہ پھل کھلا دیا۔ ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ تب انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور خدا سے رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ خدا نے انہیں جنت سے نکال دیا اور ایک مخصوص وقت تک نیند میں رکھا۔ تبھی سے جن پاؤں سے مور شیطان کو لے کر جنت آیا تھا، اس سے وہ خوبصورت پاؤں واپس لے لیے گئے اور بدصورت پاؤں بنا دیے گئے، اور جس منہ سے یہ مشورہ دیا تھا سانپ نے، اسے اس کے منہ کی خوشبو چھین لی گئی اور پاؤں بھی، اور جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ پر شدید غضبناک ہوا اور اس کے پاؤں کاٹ کر پھینک دیے اور فرمایا، میں نے تیرا رزق مٹی یا ریت میں رکھ دیا اور اب تو اپنے پیٹ کے بل ہی چلے گا، اور جو تجھ پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے مور پر اپنے غصے کا اظہار یوں کیا کہ اس کے پاؤں بگاڑ دیے، کیونکہ یہ مور ہی شیطان کو اس درخت تک لے کر گیا تھا۔ آدم 100 سال تو اپنی خطا پر شرمسار اشکبار ندامت بہاتے رہے اور بیٹھے رہے اور شرم سے اپنا سر آسمان کی طرف نہیں اٹھاتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو آپ کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا، السلام علیکم یا آدم، اللہ عز و جل تجھ پر سلامتی بھیجتا ہے اور تجھے فرماتا ہے، کیا میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ کیا تجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ کیا میرے فرشتوں نے تجھے سجدہ نہیں کیا؟ کیا میں نے اپنی بندی حوا سے تیری شادی نہیں کروائی؟ پھر یہ رونا کیسا؟ حضرت آدم بولے، اے جبرائیل، میں کیسے نہ روں، حالانکہ میں اپنے رب کے قرب سے نکالا گیا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اے آدم، ان کلمات کو پڑھ لیں، اللہ آپ کی غلطی معاف کر دے گا اور توبہ قبول کر لے گا۔ حضرت آدم نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہیں؟
فرمایا اے آدم میں تجھ سے محمد اور آل محمد کے حق سے مانگتا ہوں، تو پاک ہے اور سب تعریف تیری ہے، بے شک میں نے برا کیا اور خود پر ظلم کیا، مجھے بخش دے کیونکہ صرف تو ہی ہے خطاؤں کو بخشنے والا، مجھ پر رحم کر، تو بہترین رحم کرنے والا ہے، تو پاک ہے اور سب تعریف تجھے سزا آور رہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں نے برا کیا اور خود پر ظلم کیا، مجھے بخش دے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو پاک ہے اور سب تعریف تیری ہی ہے، میں نے برا کیا اور خود پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے کیونکہ تو بہترین معاف کرنے والا ہے۔ وہ کلمات یہ تھے۔ خواتین و حضرات، امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو نے آپ کے نالج میں اضافہ بھی کیا ہوگا۔ اپنی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، شیئر اور دوسروں کے ساتھ اسے لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔